میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور میلاد کمیٹی کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو، ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نوجوان دوستوں اور عزیزوں نے یہاں پہنچتے ہی جس اخلاص اور محبت سے نوازا، اس پر میں ان کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں دارین کی سعادتیں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں یہ چار چیزوں سے عبارت ہے۔ یعنی اگر کوئی سوال کرے اسلام کے کتنے شعبے ہیں تو یاد رکھیے کہ چار شعبے ہیں۔ چار چیزوں سے اسلام کی تصویر مکمل ہوتی ہے۔ جس طرح چائے جو ہم پیتے ہیں چار چیزوں سے بنتی ہے، تو یہ چار چیزیں چائے کے اجزائے ترکیبی کہلاتی ہیں۔ پانی ہے، دودھ ہے، پتی ہے اور چینی۔ یہ چار ملائیں جو چائے تیار ہوتی ہے، اور چار چیزوں سے چائے کی تکمیل ہوتی ہے، چائے مکمل ہوتی ہے۔ اگر پانی نکال دیں تو پھر اس کا نام بدل جاتا ہے، پھر اس کو دودھ پتی کہتے ہیں۔ جس کا نام چائے ہے وہ چار چیزوں سے بنتی ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اسی طرح جو حضور کا دین ہے اس کے چار اجزائے ترکیبی، چار اس کے شعبے ہیں، چار ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو ملانے سے حضور کا دین کامل ہوتا ہے، اس کی تصویر مکمل ہوتی ہے۔ اس کا جو پہلا شعبہ ہے وہ ہے عقائد کا، یعنی ایمانیات کا۔ عقیدے کا شعبہ یہ نمبر 1 ہے اور پہلے نمبر پہ۔ جو دوسرا شعبہ ہے وہ ہے عبادات کا، اور جو تیسرا شعبہ ہے وہ ہے معاملات کا، اور جو چوتھا شعبہ ہے وہ ہے اخلاقیات کا۔ تو یہ چار شعبے دین کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسلام کے دشمن ہر دور میں رہے، اور کبھی ایسا ہوا کہ اسلام کے کسی ایک شعبے پہ حملہ ہوا دشمنوں کی طرف سے، پھر علماء ربانیین نے، علماء حق نے اس کا دفاع کیا۔ لیکن ہم ایسے فتنوں کے دور میں ہیں کہ جس دور میں دین کے ہر شعبے پہ حملہ ہو رہا ہے، عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے، عبادات سے غافل کیا جا رہا ہے، معاملات فساد کا شکار ہیں، اور اخلاقیات ہماری تباہ ہو چکی ہیں۔ تو جو دین کا درد رکھتے ہیں اور دین کی فکر رکھتے ہیں اور دین کا مزاج رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین کو خود سمجھیں اور ایسا سمجھیں کہ آگے سمجھا سکیں، شریعت کو خود سیکھیں اور ایسا سیکھیں کہ آگے سکھا سکیں۔ ورنہ ہماری جو نئی نسل ہے، جو ینگسٹر ہیں، یوتھ اور نیو جنریشن، اس کا مستقبل خطرے میں ہے، اس کے اسلامی مستقبل خطرے میں ہے، کیونکہ نیچے سے اوپر تک پلاننگ ہو چکی ہے، دینی قدروں کو ختم کر دیا جائے، اور یورپ کا کلچر یہاں ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دن رات اس کو مسلط کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں
جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، سیاحت کی زمان اللہ امتی، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایسے ایسے فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ بندہ صبح مومن ہوگا مگر شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اس کا سبب یہ ہوگا کہ اسے ہر شے کی فکر ہوگی، دنیا کی ہر شے کی فکر ہوگی، اگر نہیں فکر ہوگی تو اپنے عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں ہوگی۔ تو ہم اس دور میں ہیں کہ جس کی حضور نے خبر دی، اس میں یہ فتنہ پھیل جائے تو جو عقیدے کا شعبہ ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ جڑ اور روٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی چیز کو اگر ختم کرنا ہو تو اس کی جڑ کاٹی جاتی ہے۔ جس درخت کی جڑ سلامت رہتی ہے اس پہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پھر باہر آ سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علماء اہل سنت زندہ باد۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو جگہ ہے اس کو پور کریں، پیچھے احباب باہر دوست کھڑے ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی، آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ یہ جگہ خالی ہے۔ مہربانی ہے کہ دروازے کے آگے جو دوست بیٹھے ہیں برائے مہربانی آگے تشریف لائیں تاکہ پیچھے باہر لوگ کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے۔ سارے دوست کوشش فرمائیں، جگہ کافی ہے، آپ سے گزارش ہے آگے ہو جائے، یہ دوست اٹھ کے آگے آ جائیں، یہ جگہ خالی ہے، آپ کی مہربانی، بہت شکریہ۔ ایک ایک قدم سارے اٹھ کے آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اس درخت کی جڑ جل جائے اس پہ پھر کبھی باہر نہیں آتی۔ جو عقیدہ ہے یہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ سلامت ہے تو ایمان سلامت ہے، اور اگر یہ سلامت نہیں تو پھر ایمان ختم ہے۔ یہی سبب قرآن حکیم میں اللہ رب العزت جہاں بھی کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یا نہ کرنے کا حکم دیا، بات یہاں سے شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جن کا عقیدہ صحیح ہے۔ مجھے عقیدہ صحیحہ ہے نا، اس کا دوسرا نام ایمان ہے، ایمان کا دوسرا نام عقیدہ صحیحہ ہے۔ عقیدہ اہل سنت کا دوسرا نام ایمان ہے، اور ایمان کا ایک نام عقیدہ اہل سنت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 88 بار قرآن حکیم میں حضور کی امت کو ایمان والوں کہہ کے خطاب کیا ہے۔ کتنی بار؟ 88 بار۔
اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو زکات دو، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض کیے گئے، اے ایمان والو تم میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ان پہلے ایمان والا کہا، اے وہ لوگوں جن کا عقیدہ صحیح ہے، تم نماز قائم رکھو، تم زکات دو، تم حج کرو، تم محبوب پہ درود و سلام بھیجو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو مشکل بن جائے تو تم صبر کرنا اور نماز پڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ بار بار اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ 88 بار اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو ایمان والوں کہہ کے خطاب کیا ہے۔ حالانکہ آپ توریت پڑھے، انجیل پڑھے، زبور پڑھے، پہلے بھی نبی ہیں، ان کی بھی امتیں تھیں، مگر اللہ رب العزت جب انہیں خطاب کرتا ہے نا، انہیں آواز دیتا ہے، انہیں ایمان والوں نہیں کہتا، انہیں فرماتا ہے یا ایھا المساکین، او مسکینوں، پہلی امتوں کو، او غریبوں، او مسکینوں۔ مگر پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ نے محبوب کی امت کو غریب کہہ کر نہیں پکارا ہے، مسکین کہہ کر آواز نہیں دی محبوب کی غریب امت۔ اے غریبوں، اے مسکینوں، اللہ نے غریب کہہ کر نہیں پکارا حضور کی امت۔ کیوں؟ وہ بتانا چاہتا ہے کہ جس امت کو مصطفیٰ مل جائے وہ کبھی غریب نہیں ہوتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو وہ کبھی غریب نہیں ہوتی ہے۔ پورے قرآن میں غریب کہہ کے خطاب کیا، 88 بار فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ نماز عمل کا نام ہے۔ ایمان والو کہا، یہ عقیدہ ہے، عقیدے کی بات ایمان والوں کہہ کر پہلے کی ہے، عمل کی بات اللہ نے بعد میں کی ہے۔ تو ہم جو اہل سنت ہیں، ہم بھی عقیدے کی بات پہلے کرتے ہیں، کیونکہ عقیدہ جڑ اور روٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدے کا کوئی لاکٹ نہیں بنا ہوا کہ گلے میں کوئی لٹکان ہے تو پتہ چلے اس کا یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ پیشانیوں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے، آپ پیشانی سے پڑھ لیں کہ یہ اس عقیدے کا بدلہ ہے۔ عقیدے کا تعلق ہے دل کے ساتھ، عقیدہ دل میں ہوتا ہے۔ عقدہ سے عقیدہ بنا، عقدہ کہتے ہیں گرہ لگانا، گرہ کو عقدہ کہتے ہیں۔ گانٹھ نہیں دیتے آپ، زڈ مارتے ہیں۔ تو جس کے دل میں ایمان کی گرہ لگ جائے نا، اور ایسی گرہ لگ جائے کہ کوئی کھول نہ سکے، وہ مومن ہے۔ عقدہ سے عقیدہ بنا ہے، تو یہ دل میں رکھا جاتا ہے، دل میں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز پڑھتے ہوئے معلوم ہو جاتا ہے بندہ قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں، اتحیات میں سلام پھر رہا ہے۔ تو روزہ رکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے سحری کر رہا ہے، افطاری کر رہا ہے۔ حج پہ جاتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے احرام باندھا ہے، کعبے کے پھیرے لگا رہا ہے، قربانی دے رہا ہے۔ آپ زکات دیتے ہیں اور کسی کو خبر ہو نہ ہو، جس کو دیتے ہیں اس کو تو معلوم ہے کہ مجھے کچھ دے رہا ہے۔ تو یہ جو اعمال ہے نا، یہ جسم کے ظاہر سے معلوم ہو جاتا ہے، عقیدہ ظاہر سے معلوم نہیں ہوتا ہے، اندر چھپا ہوتا ہے، قلب و باطن میں اندر چھپا ہوتا ہے۔ کیوں؟ عقیدہ سب سے قیمتی ہے، کیونکہ یہ سلامت ہے تو نمازیں قبول،
یہ سلامت ہے تو حج قبول ہے، یہ سلامت ہے، یہ صحیح ہے تو تمام اعمال قبول ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو زندگی بھر کے سجدے نہیں رہتے، چکریں بن جاتے ہیں۔ عقیدہ صحیح نہ ہو، زندگی بھر کا طواف نہیں رہتا، صرف کعبے کے پھیرے بن جاتے ہیں۔ روزہ نہیں رہتا، صرف بھوک ہوتی ہے، کیونکہ جڑ نہیں ہے۔ تو عقیدہ ایمان ہے اور اندر دل میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شے جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی چھپا کے رکھی جاتی ہے۔ عقیدہ اندر ہوتا ہے، اندر۔ امام الانبیاء کے غلام، اللہ رب العزت نے جہاں بھی بات کی عقیدے کی پہلے کی، عمل کی بات نہیں، اور فرمایا اے صحیح عقیدے والو، اے ایمان والو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ یعنی کسی سے روکا بھی تو فرمایا اے ایمان والو یہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی جب یہ آیت سنو نا جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، آپ فرماتے تھے کہ سراپا کان بن جایا کرو، سر سے پاؤں تک کان بن جایا کرو۔ کیوں؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یا اللہ رب العزت کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا یا نہ کرنے کا حکم دے رہا۔ عقیدہ یہ نمبر ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے حدیث سن رکھی ہے، میں ایک دو نکتے عرض کرنے لگا۔ بعض لوگ لبرل ہو گئے نا، مذہب کے بارے میں بھی لبرل ہو گئے، آزاد خیال، وہ کہتے ہیں کہ سارے ہی ٹھیک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، ہماری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ کیا؟ کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 ہوں گے۔ یہ ہم سنتے رہتے ہیں علماء سے، تو یہ کس نے فرمایا کہ میری امت میں کتنے ہوں گے؟ 73۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ فرما کر امام الانبیاء نے وہ لوگ سنے جو کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، یہ فرما کر کہ میری امت میں 73 ہوں گے، آپ کا فرما سکتے تھے کہ سارے ٹھیک ہیں، یہ بھی فرما سکتے تھے 73 ہوں گے، سارے جنتی ہیں۔ مگر پڑھو دار کائنات کی حدیث، امام الانبیاء فرماتے کلہم فی النار الا واحدہ، 73 میں سے 72 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے۔ یہ کس نے فرمایا کہ 72 جہنمی ہیں 73 میں سے اور صرف ایک جنتی ہے؟ یہ حضور نے فرمایا۔ اب جو بدبخت یہ لوگوں کو بتائیں کہ سارے ٹھیک ہیں یا سب جنتی ہیں، تو وہ ٹکر احمد رضا سے نہیں لے رہا، وہ خود مصطفیٰ سے لے رہا ہے۔ کہ امام الانبیاء فرما گئے کہ 72 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے، اور امتی کیا بتا رہے ہیں دنیا کو؟ سارے جنتی ہیں۔ تو ٹکر اپنے نبی سے لے رہا ہے۔ توجہ سے سننا، آپ بات سمجھنا، رکا لکھ کے بیٹھے میں سوال نہیں پوچھوں، جواب دے کر میرے ساتھ۔ مجھے میری اس گفتگو پر کوئی سوال ہوتا ہے، یہ جو میں حدیث کی شرح کرنا لگا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کلہم فی النار، سب جہنمی ہیں الا واحدہ، صرف ایک جنتی ہے۔ اب یہاں لاہور میں بھی کہیں لبرل ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دے، لکھ کر بھیج دے ان کے جامعہ میں، مدرسے میں، ادارے میں، جو بھی یہ آزادی کی تعلیم دے رہا ہے اسے لکھ کر دے دے کہ اگر مصلی پر جو امام ہے وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ کسی اور عقیدے کا ہے، اہل سنت نہیں ہے، تو جب تو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو کیا کہے گا پیچھے اس امام کے
یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ زبان سے نہ بھی کہیں تو اندر نیت تو ضروری ہے نا، انٹینشن اندر ضروری ہے. پیچھے اس امام کے تو کہہ رہا تو نادان خود سوچ، اور جسے اپنی نماز میں تو اپنا امام کہہ رہا ہے، تیرا نبی اسے جہنمی بتا رہا ہے. جسے تیرا نبی بتا رہا ہے یہ جہنمی ہے، تم اسے اپنا امام مان رہا ہے. تو نادان خود تصور کر، وہ جس کا امام جہنمی ہے مقتدی جنتی کیسے رہ سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہمارے اہل سنت میں بھی نا اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جو دونوں طرف منہ مارتے ہیں. ادھر بھی منہ مار دیا، ادھر بھی منہ مار دیا. اور جو اہل سنت کے مسلمات ہیں ان کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں. اکبر نے کہا تھا مذکر کے لیے ہی ہے، مؤنث کے لیے شی ہے. انگریزی میں مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے شی استعمال ہوتا ہے. یہ انگریزی میں اکبر نے کہا تھا مذکر کے لیے ہی ہے، مؤنث کے لیے شی ہے، مگر حضرت مخنث ہیں نہ ہیوں میں نہ جیوں میں. یہ جو لبرٹی کے نام پر اہل سنت میں مخنث پیدا ہو گئے یہ مسلک کو برباد کر رہے ہیں. امام الانبیاء فرمائے میری امت میں ہوں گے کتنے؟ 73. یہ کیوں فرمایا کہ میری امت میں ہوں گے؟ حدیث کے لفظ بتائیں من امتی، میری امت میں ہوں گے. مطلب یہ تھا امام الانبیاء کا کہ وہ سب کہیں گے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. تو بتاؤ جتنے فرقے ہیں ہمارے ملک میں سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ ہم حضور کے امتی ہیں؟ رافضی بھی ہیں، خارجی، سب کہتے ہیں حضور کے امتی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو یہ خبر تو 15 صدیاں پہلے حضور دے گئے کہ سب کہیں گے میری امتی ہے، مگر بات ان کے کہنے سے نہیں بنے گی، مقدر میرے کہنے سے چمکے گا. وہ لاکھ کہتے رہے میری امتی ہیں، بگڑی نہیں بنے گی، بگڑی اس کی بنے گی جسے میں کہوں گا یہ میرا امتی ہے. اپنے تک مدعوے کریں گے ہم حضور کے امت، اور سارے کہہ رہے ہم حضور کے امتی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ ایک جنتی، باقی سب دوسرے ہیں. صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے جو جنتی ہیں، وہ کون ہوں گے جو جنتی ہیں؟ اب امام الانبیاء جواب دے رہے ہیں وہ جنتی کون؟ حضور فرما رہے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس راستے پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں وہ اسی راستے پہ چلنے والے ہوں گے اور وہی جنتی ہوں گے. یعنی جس راستے پہ میں چلتا ہوں میرا صدیق اکبر چلتا ہے، میرا فاروق اعظم چلتا ہے، میرا عثمان غنی چلتا ہے، میرا حیدر کرام چلتا ہے، میرا بلال اور سلمان چلتا ہے. جس پر میرے صحابی چلتے ہیں وہ اسی راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں. ایک تو یہیں سے فارغ ہوا ہے، ایک تو یہیں سے فرقہ فارغ ہو گیا. کیوں؟ جو صحابیوں کو ہی مومن نہ سمجھے وہ صحابہ کے پیچھے چلے گا. آقا فرماتے ہیں جنتی جو ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے صدیق کے پیچھے چلتے ہوں گے، وہ میرے فاروق کے پیچھے چلتے ہوں گے، وہ میرے عثمان اور علی کے پیچھے چلتے ہوں گے. ایک تو یہیں سے فارغ ہو گیا. تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کس درجے کے لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے چلنے والا بھی جنتی ہوتا ہے. سبحان اللہ. شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. کہ جن کے پیچھے چلنے والا مقتدی جنتی ہے. تو جو آگے چل رہے ہیں وہ کام ہوتے ہیں، جن کے پیچھے چلنے والے جنت میں جاتے ہیں. جو آگے چل رہے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ امام الانبیاء نے فرمایا
من زار قبری وجبت له الجنہ وجبت له شفاعتی فی روایت، اور من زار قبری فلہ الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کر لی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جس نے میرے روضے کی زیارت کر لی، من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب ہم جاتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پہ، تو اب قبر تو نظر نہیں آتی نا۔ اب جب سے یہ سعودی عرب بنا ہے نا، پہلے صرف عرب شریف تھا، یہ ذہن میں رکھیے، یہ پہلے صرف عرب شریف تھا، یہ 1924 میں یا 25 میں سعودی عرب بنا، کیونکہ اس کا جو حکمران تھا وہ تھا سعود بن عبدالعزیز، تو سعود کی نسبت سے پھر اس کو سعودی عرب کہنے لگے۔ اس سے پہلے کہ صرف عرب شریف تھا۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کوئی سال یا 2 سال وہاں لگا کے آ جاتے ہیں نا سعودی عرب میں، تو پھر یہاں آ کے میلاد منانے والوں پہ انگلی اٹھانے لگ جاتے ہیں، پھر انگوٹھے چومنے والوں پہ انگلی اٹھانے لگ جاتے ہیں، پھر مزارات میں جانے والوں پہ انگلی اٹھانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام تو عرب سے چلا تھا نا، تو مکے اور مدینے میں تو میلاد نہیں ہوتا، وہاں تو میلاد کو حرام کہتے ہیں، وہاں تو انگوٹھے نہیں چومے جاتے، تو کہتے ہیں پھر عقیدہ تو وہ صحیح ہوا نا جو عرب شریف میں، کیونکہ اسلام وہیں سے تو نکلا ہے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس عقیدے کی تم بات کر رہے ہو یہ 1925 میں آیا ہے، یہ میلاد حرام ہے، یہ 1925 کے بعد آیا، یہ انگوٹھے چومنا نہ جائیں گے، یہ 1925 کے بعد آیا، اور یہ ولیوں کے مزارات اور نبیوں کے مزارات پر یہ گنبد بنانا یہ 1925 کے بعد فتویٰ آیا کہ ناجائز ہے۔ امام الانبیاء کے علماء یہ جو گنبد خضرا ہے یہ 1925 سے پہلے تو بنا ہوا ہے، یہ 1925 سے پہلے تو بنا ہوا ہے گنبد خضرا۔ آج بھی گنبد خضرا دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہاں بد مذہبوں کی حکومت بعد میں آئی ہے اور 12 صدیاں پہلے اہل سنت کی حکومت رہی ہے۔ ہمیشہ سے تو بتاؤ گنبد خضرا انہوں نے بنایا ہے یا سنیوں نے بنایا ہے؟ امام الانبیاء کو غلاموں انہوں نے تو کوشش کی تھی، جیسے انہوں نے جنت البقیع اور جنت المالا، مکہ شریف کا قبرستان اور مدینہ پاک کا، وہاں انہوں نے مزارات بلڈوز کیا تھا اور مزارات گرا کے 1925 کے بعد ہوا، اور میرے پاس آج بھی وہ تصویریں موجود ہیں، آپ بھی دیکھنا چاہیں تو تذکرہ نقش بندی کا ایک کتاب ہے، 1200-1300 صفحے کی موٹی کتاب، اس میں تمام تصویریں دے دی گئی ہیں۔ جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی کا مزار ہے اور اوپر گنبد بنا ہوا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا مزار اور گنبد بنا ہوا ہے، حضور کی بیٹیوں کے مزارات ہیں اور گنبد بنے ہوئے ہیں۔ یہ جب سے فتنہ وہابیت پھیلا انہوں نے گرا دیے مزارات، یہ گنبد خضرا کو بھی گرانا چاہتے تھے، پر ترکی تاجدار کائنات کے عاشقوں کا ملک، یہ چونکہ گنبد خضرا بنایا تھا ترکی والوں نے، سبحان اللہ سبحان آپ اللہ، جانتے ہیں گنبد خضرا کس چیز سے بنا ہے؟ لکڑی کا بنا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور کون سی لکڑی کا بنا ہے؟ ترکی کے عاشقوں کا عشق دیکھنا، انہوں نے ایسا نہیں کیا
کہ جنگل سے کوئی درخت کاٹ کر اس کے تختے بنائے اور گنبد خضرا بنا دیا. ایسا نہیں کہ کوئی اچھا صحت مند درخت دیکھتے اور اس کے تختے بناتے پھر گنبد خضرا بنا دیتے. ایسا نہیں کیا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک پاکیزہ زمین پر، حرم کی زمین پر بیج بویا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس بیج کو درخت بنانے کے لیے بیج بویا امام الانبیاء کے غلاموں، اور اس بیج کو درخت بننے تک سوائے آب زمزم کے کوئی پانی نہیں دیا گیا. تاریخ بتا رہا ہوں، یہ گنبد خضرا، یہ جو اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تمہیں کیا خبر یہ کیا ہے؟ آج بدبخت اور بدمذہب کہتے ہیں روزے میں کیا رکھا ہے؟ معاذ اللہ حضور تو مٹی ہو گئے. اس حد تک زبانیں بڑھ گئی، حضور مٹی ہو گئے. روح جنت میں ہے، یہاں کیا رکھا ہے؟ اور میں کہتا ہوں نادان، وہ تیری آنکھ زیادہ دیکھتی ہے یا فرشتوں کی زیادہ دیکھتی ہے؟ جو آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر 70,000 صبح آتے ہیں مدینے میں اور 70,000 شام کو آتے ہیں، اور صبح سے شام تک وہ نوری فرشتے جو درود پڑھتے رہتے ہیں حضور کے روضے پہ. تو تیری نظر زیادہ دیکھتی ہے یا فرشتوں کی؟ تو فرشتوں سے پوچھنا کہ اگر یہاں گنبد خضرا کے نیچے قبر میں کچھ نہیں تو آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر مدینے میں کیا لینے آتے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں تو ناری ہے، تجھے کیا خبر؟ تو ناری ہے، تجھے کیا خبر؟ اس کا مقام نوری ہی جانتے ہیں، نوری. ہم آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر اس لیے آتے ہیں مدینے میں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ گنبد خضرا ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے. یہ گنبد خضرا ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے. آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر 70,000 صبح آتے ہیں اور شام تک درود پڑھتے رہتے ہیں. اگر روزے میں کچھ نہیں تو کیا کرنے آتے ہیں مدینہ؟ تاجدار انبیاء کے غلام. اور وہ جو ترکیوں نے پرانی مسجد بنی ہوئی ہے، پرانی مسجد، اس کے آثار اب بھی انہوں نے اوپر پینٹ کر کے رنگ بدل دیا ہے. بلکہ ترکیوں نے وہ مسجد گرانے نہیں دی، یہ گنبد خضرا کو بھی گرانا چاہتے ہیں. جب جنت البقیع کے مزارات انہوں نے گرائے تو ان کی طلب تھی گنبد خضرا بھی گرا دیں، مگر ترکی کے عاشقوں نے اعلان کیا تھا حکومت نے کہ سنو، گنبد خضرا کو نہیں چھیڑنا، اس کو نہیں چھیڑنا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری جان ہے. اور ترکی نے دھمکی کیا دی تھی؟ انہوں نے کہا سعودی عرب والوں سنو، بد مذہب ہو، اگر مدینہ میں گنبد خضرا نظر نہیں آئے گا تو دنیا کے نقشے میں سعودی عرب بھی نظر نہیں آئے گا. بدبختو، تمہیں کیا خبر؟ گنبد خضرا ہم نے کس کی عقیدت سے بنایا؟ اس بیج کو درخت بننے تک صرف آب زمزم پلایا گیا، اس کے تختے بنے اور ان تختوں سے گنبد خضرا بنائے. اور ترکیوں نے جو مسجد بنائی تھی، مسجد امام الانبیاء کے غلاموں، اس مسجد کی ہر اینٹ بعد میں لگائی گئی ہے. جو ترکیوں نے بلڈنگ بنائی اس میں جتنی اینٹیں لگی ہیں ہر اینٹ بعد میں لگی ہے.